اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ جی، آج ہم سورہ نساء شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام نساء ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے بہت عورتوں کے معاملات کافی ڈسکس، اور باتیں بھی ہیں اس میں، لیکن عورتوں کے معاملات کافی ڈسکس ہوئے، ان کے مار کے معاملات، ان کے وراثت کا نظام، اور پھر تو اس لیے اس کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس میں بھی کتنے 16 رکوع ہیں، نہیں زیادہ ہیں، 26 رکوع ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یہ سارے لفظ پڑے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الناس، یہ سارے انسانوں کو خطاب ہے۔ یہ جو معاملات آگے آ رہے ہیں نا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ اسپیشلی مسلمانوں کو خطاب ہو، انسانوں کو خطاب ہے پورا۔ یا ایھا الناس، اور پھر پہلی چھوٹ سے ہی اللہ کی تقوی کی بات کی گئی ہے کہ اے سارے کے سارے لوگوں، ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا۔ پھر اس کی الذی، رب تو وہ ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ، خلقکم، اس نے پیدا کیا، تم سب کو، من نفس، ایک جان سے، واحد ایک واحد جان سے پیدا کیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ واحد جان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اسپیشل کریشن ہے، اسپیشل تخلیق ہے آدم علیہ السلام کی، اس سے ساری انسانیت کی پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک یہ سارے انسانوں کو خطاب کر کے کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ رب بھی تمہارا وہی ایک ہے۔ اور جو آگے باتیں کی جا رہی ہیں نا، تو یہ تقوی، آگے اس میں تقوی کا لفظ دوبارہ آیا، آگے جو باتیں کی جا رہی ہیں اللہ کا بھی تقوی ہے، اور جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کو، اس بات کو ذہن میں رکھ کے کرو کہ تم سب ایک ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، آپس میں تمہارا معاملات محبت والے ہونے چاہیے، تم آپس میں بھائی ہو، ساری انسانیت کو خطاب ہے۔ تو یہ جو معاملات جو ڈسکس ہونے جا رہے ہیں اس میں، کہ اس میں آپ کو اپنے بھائی ہونے کا بھی تمہیں کانسیپٹ ہونا چاہیے، اس کو بھی ذہن میں رکھو گے۔ آگے صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، آگے ذکر آ رہا ہے اس کا، صلہ رحمی کے حساب سے کہ سارے انسان صلہ رحمی کے مستحق ہو جاتے ہیں نا، سارے انسان میرے بھائی ہیں، چاہے مذہب، اس لیے یا ایھا الناس، تو تقوی رب کا اختیار کرو جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَخَلَقَ، اور اس نے پیدا کیا، مِنْهَا، اس میں سے، کس میں سے؟ اس نفس میں سے، اس ایک جان میں سے، زوجہا، اس کی زوج، اس کا جوڑا۔ زوج لفظ جوڑے کو کہتے ہیں، مذکر کو بھی، ہسبینڈ کو بھی زوج کہتے ہیں، اور بیوی کو بھی زوج، اس کو ضد کہتے ہیں نا۔ یہ ازداد میں سے ہے لفظ کہ دونوں معنی دیتا ہے، میل فیمیل دونوں دیتے ہیں۔ جوڑا، میل کا بھی جوڑا زوج ہے اور فیمیل کا بھی جوڑا زوج ہے۔ تو زوجہا یہاں تو پھر فیمیل ہے، اما حوا کا ذکر ہو گیا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اب یہ جوڑا اسی میں ہے، کیسے پیدا کیا؟ قرآن نے نہیں بیان کیا، قرآن میں کہیں مینشن نہیں ہے۔ آدم کی تخلیق کو تو اللہ پاک نے بیان کیا ہوا، ہم نے مٹی سے بنایا، تو ایسے کھڑکھڑی مٹی سے بنایا، تو پھر اس نے اپنے روح پھونکی تو ایک انسان بن گیا، یہ تو تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت اما حوا کی تفصیل کہیں بھی نہیں ہے، یہ یہاں پہ یہ ذکر ہے کہ اسی میں سے اللہ نے جوڑا بھی پیدا کیا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پسلی سے پیدا کیا ہے، آدم کی پسلی سے پیدا کیا ہے، وہ یہ اسرائیلی روایت ہے، یہ تورات کی روایت ہے، یا ان کتابوں میں ہے کہ 13ویں پسلی سے پیدا کیا ہے۔ 13ویں پسلی ہوتی ہے، پسلیاں تو 12 ہوتی ہیں ہماری ہے، 13 کیا ڈاکٹر صاحب ہوتی ہے کسی میں؟ شاید اپنا ایکسیسری، شاید ایکسیسری، ہاں، بہرحال یہ ہمارے قرآن میں نہیں ہے۔ ہماری حدیث میں ایک ذکر ہے اس کا کہ عورت پسلی کی طرح ہے، ٹیڑھی نا،
اس کو اس کے مطابق ہی استعمال کرنا پڑے گا. اس کو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی. کچھ اس قسم کی بات ہے کہ آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا اس کی خصلت کے مطابق. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، پسلی سے پیدائش والی بات نہیں ہے. تو پھر اللہ نے نہیں بتایا تو ہم اس میں نہیں. اللہ نے اسی سے آدم کے سے تخلیق کیا ہے اماں ہوا کو، بس اتنی بات ہمیں پتہ ہے. کیسے تخلیق کیا قرآن نے مینشن نہیں کیا، حدیث نے بھی کلیئر کٹ شاید مینشن نہیں کیا. یہ جو بات ہے کہ پسلی کی طرح اس کی خصلت ہے، یہ مینشن ہوئی ہے احادیث میں. بہرحال تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں چونکہ اللہ نے خاموشی اختیار کی، ہم بھی خاموشی اختیار جو کلیئر کٹ نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک نفس سے ساری انسانیت پیدا ہوئی ہے. پہلے وہ زوج پیدا ہوئی ہے ان کی، اور پھر ان سے آگے وَبَثَّ مِنْهُمَا وَبَثَّ بسا یبسو پھیلا دینا، بسا اور پھیلا دیا اس نے منہما ان دونوں میں سے. ایک وہ پہلے نفس آدم علیہ السلام اور حوا، ان دونوں سے پھیلا دیا رجالاً کثیراً و نساء، رجالاً بہت سے مرد، کثیراً کثیر بہت، اور نساء بے شمار. اللہ نے سارے انسان جو پیدا کیے ہیں رجالن بھی نسان ان دو سے پیدا ہوئے. پھر آگے پہلے تخلیق تو ایک ہی نفس سے ہے، لیکن آگے ان دو سے پھر اللہ پاک نے انسانیت کی پھیلاؤ کیا ہے، مردیں بھی عورتیں بھی اسی سے پہلے. تو یہ اللہ پاک نے تقوی کا حکم دیا ہے سارے انسانوں کو. دو وجوہات ہیں، ایک تو رب ہے اور پھر تم سب آپس میں ایک ہی ہو. آگے دوبارہ بیان ہوا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے. الذی، کس اللہ سے؟ پہلے تو وہ رب ہے نا، کس اللہ سے؟ الذی تساءلون بہ، والارحام بھی ہے، تساءلون بہ، الذی تساءلون، سآلہ پوچھنا، سوال کرنا، مانگنا. سآلہ کا مطلب ہے، تساءلہ کا مطلب ہوتا ہے باہم مانگنا، باہم سوال کرنا. یہ جب اس کو باب تفاعل میں لے کے جاتے ہیں تو تدارس، درس ہے، یہ درس ہے. ایک طرف میں پڑھا رہا ہوں، اس کو درس کہتے ہیں. جب دونوں طرف سے بات چیت ہو رہی ہے اس کو تدارس کہتے ہیں، تدارس. تو سآلہ ایک طرف سے، تساءلہ دونوں ایک طرف سے مانگنا. آپ بھی مجھ سے مانگ رہے ہو، میں بھی آپ سے مانگ رہا ہوں، تو میں بھی سکھا رہا ہوں، آپ بھی سکھا رہے ہیں. اس کو تدارس کہتے ہیں. تساءلہ دونوں طرف سے مانگا جا رہا ہے یا پوچھا جا رہا ہے. تساءلون بہ، واتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو. کیا مانگتے ہو؟ حقوق، اپنے حقوق جو اللہ کا نام پہ، کہ کسی سے جب مانگتے ہو تو تم ایک دوسرے کو اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کا یاد دلا کر، اللہ کے نام پہ تم اپنی بات مانگتے ہو تو اس سے خود بھی ڈرو. تم آپس میں بھی ڈر رہے ہو تو اس سے ڈرو. والارحام، یہ ذرا قرآن پاک جن کے پاس کھلا ہوا ہے اس کو دیکھ لیں. واتقوا اللہ، اللہ الذی تساءلون بہ کو میں درمیان میں چھوڑیں. یہ واو جو ہے نا، اس کا جو عطف ہے یہ اللہ پر ہے. اللہ سے بھی ڈرو اور والارحام، اور ارحام سے بھی ڈرو، یعنی صلہ رحمی کرو، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال کرو. صلہ رحمی کا حکم دیا جا رہا ہے. اللہ سے بھی ڈرو، اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ تم لوگوں سے اپنے سارے معاملات ٹھیک کرواتے ہو، اپنی حقوق مانگتے ہو، آپس میں مانگتے ہو ایک دوسرے کو. اسی اللہ کا نام دیا جا رہا ہے کہ اسی سے ڈرو. والارحام، اور اپنے اس صلہ رحمی کا بھی خیال کرو. یہ سارے انسان جو ہیں تمہارے بھائی ہیں یا اپنے قریب ہیں، یہ سارے تمہارے بھائی ہیں، ان کے حقوق کا بھی خیال کرو. یہ 2 دفعہ تقویٰ کا ذکر آیا. ان اللہ، بے شک اللہ، علیکم تم پر، رقیبہ، رقیب کہتے ہیں نگران، دیکھنے والا، غور جو نگرانی کر رہا ہو. اللہ تمہارے سارے معاملات کی نگرانی کر رہا ہے. اب یہ سارے 2 دفعہ تقوی کا ذکر کر کے اللہ پاک نے کیا ہے. اور آگے جو احکامات آ رہے ہیں نہیں، ساری انسانیت سے متعلق والے ہیں، انسانوں والے ہیں. اب پہلا معاملہ جو آگے ڈسکس ہوا ہے، یہ اللہ پاک تقوی کا خیال کر کے اور صلہ رحمی کا خیال کر کے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کر کے، یہ یاد دلا کے آگے معاملہ کہاں سے شروع کر رہے ہیں اللہ پاک. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ. اس کا بیک گراؤنڈ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ غزوہ احد کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں. یہ جو مسائل زیادہ پیدا ہوئی ہیں یتامہ والے،
یتیموں کے ساتھ معاملے، کیونکہ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو مدینہ میں یہ معاملہ تھا، بہت سے لوگ 100 سے بچے یتیم رہ گئے تھے۔ پہلے بھی لوگ مرتے تھے، پہلے بھی یتیم ہوتے تھے، پہلے بھی یہ معاملات پیش آتے تھے، لیکن اس وقت ذرا معاملہ گمبھیر ہو گیا تھا، اکٹھے بہت سے یتامہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا، تو پہلے سے جو چلا آتا تھا اس کو نظر میں رکھ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تشریح میں بتایا کہ لوگ کرتے کیا تھے۔ اچھا، یہ اس سے پہلے کرتے کیا تھے کہ یتیموں کے ساتھ جو معاملہ کرتے تھے، اس اگلی آیت میں اس کو بیان کریں گے، پہلے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ یہ جو یتیم جب کوئی ہو جاتا ہے، اگر اس کے بچے چھوٹے ہیں، اب بھی یہی ہے، اس کے چچا، اس کے دادا، اس کے کوئی رشتہ دار، اس کے کوئی اور ان یتیم بچوں کو نگرانی میں لیتا ہے، اس کے مال کو بھی اپنی نگرانی میں لیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی یہ ہے، نگرانی لیتا ہے، اور پھر وہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ یہاں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یہاں سے اللہ پاک نے شروع کیا یتیموں کی جو نگرانی تم کر رہے ہو ایز اے ولی، اگر تمہیں یتیموں کی نگرانی کرنی پڑتی ہے تو پھر وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، جب وقت آئے ان یتامہ کا، آگے وہ وقت آنے کا بھی ذکر اگلی آیتوں میں 5ویں آیت میں آ جائے گا، یہ تو دوسری آیت پہ ہم پہنچے ہوئے نا، 5ویں آیت میں وہ وقت بھی اللہ پاک نے بتا دیا کہ کب ان کے حوالے کرو گے، تو ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ان کا مال صاف ستھرا اپنی نگرانی میں رکھ کر، اب اس کتنا صاف ستھرا رکھنا ہے، اس میں استعمال کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا، وہ آگے بیان آ جائے گا، لیکن پہلے اتنی بات تو یاد ہے کہ یتیم کا مال ہے، ان کا مال ہے، آپ نگرانی کے طور پر ان بچوں کی پرورش کرتے رہے ہو، جب وہ وقت آ جائے جو آگے بیان ہوگا، وقت کب آئے گا، پھر ان کا مال ان کو ایز سچ دے دو، اس میں کوئی گڑبڑ نہ کرو۔ ایک گڑبڑ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، تبدلو مت بدلو، مت تبادلہ کرو، تتبدلو، یہ باب کیا تبدیلی نہ کر دوں، ولا تتبدلوا الخبیث، کرتے لوگ کیا تھے جو اللہ سے نہ ڈریں، تو پھر جب یہ کام کرتے کیا اس وقت، جس وقت یہ بات ہو رہا ہے، اس وقت مال کی بہترین صورت تو ان کے مال مویشی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چیزیں بھی، مال پیسہ بھی ہو سکتا ہے، درہم دینار بھی ہو سکتے ہیں، یا سونا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مال مویشی بہت کامن ہے، سب کے پہلا مال تو عام طور پر مال مویشی، تو وہ کرتے کیا، مال مویشی کو مکس کیا، جب دینے لگو تو کمزور بکریاں اس کو دے دیں، تو اچھی خود رکھ لی، اس کے تبدیل کر دی، اپنے بھی مال مویشی ہوتے ہیں نا، تو اس بات کو خصوصی طور پر اللہ پاک منع کرے، ان کے مال کو ایز سچ صاف ستھرا نگرانی کر کے جب دینے کا وقت آئے تو ان کو ان کا مال وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، ان یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے کرو، اور یہ تبدیلی نہ کرو کہ اس میں سے اچھا مال خود رکھ لو اور خراب مال ان کے مال میں ڈال دو، نگ پورے کر دو، نگ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ نگ پورے کر دیں، پتہ ہوتا ہے نا کہ ہاں اس کے ساتھ 50 اونٹ تھے اس مرنے والے کے، اب 50 اونٹ تو اس کو دے رہے ہیں، لیکن تبدیل کر کے دے رہے ہیں، کمزور اونٹ دے رہے ہیں یا کم اس طرح، تو یہ نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یہ بھی واضح ہے، وَلَا تَأْكُلُوا، مت کھاؤ، یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے، اکل یاکلوا، وَلَا تَأْكُلُوا، تم مت کھاؤ، أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال، کن کے مال، یتیموں کے مال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے اموالوں کی طرف، کیا مطلب ہوا کہ دونوں کے مال مکس ہو گئے ہیں، اسی مکس کرنے میں خطرہ ہوتا ہے نا کھانے کا، اگر ان کا مال الگ سے نگرانی کی جائے، ایسے بھی کرتے ہیں جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، جب کرتے ہیں ان کا مال الگ سے رکھا ہوا، اس کا حساب بھی الگ رکھا ہوا ہے، اگر ان یتیموں پر کوئی خرچہ ہو رہا ہے تو وہ بھی الگ سے حساب رکھا ہوا ہے، اگر ان کو مکس کر کے کرو گے پھر خطرہ بڑھ جائے گا۔ جو تقوی والے لوگ ہیں وہ پھر مکس نہیں کرتے، ان کے مال کی نگرانی بھی الگ سے کرتے ہیں، حساب کتاب بھی الگ سے کرتے ہیں، اور اپنے مال میں مکس کرنے سے بچاتے ہیں، خطرہ ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے مکس ہوگا تو پتہ نہیں یتیم کا مال کتنا میری طرف آیا ہے، میرا کتنا ادھر گیا، ہوتا یہی ہے کہ یتیم کا مال پھر ادھر آتا ہے، اپنی زیادہ خیال رکھتا ہے، تو یہ کام نہ کرو، ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر کھانے کا جو ذریعہ بن سکتا ہے اس سے بھی اللہ پاک نے روکا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال میں مکس کر کے جو یہ خطرہ ہے اس سے بھی بچو، اور انہو کان حوبا کبیرہ، یہ جو مال کھانا ہے نا،
اپنے مال میں مکس کر کے کھانا ہے، یا تتبدل الخبیث بالطیب، جو ٹھیک چیز کو اور تبدیل کر دینا اس سے، انہو بے شک یہ دونوں عمل، یہ عمل تبدیل کرنے والا یا یتیموں کا مال کسی طریقے سے بھی کھانے، انہو بے شک یہ کام کانا حوبن کبیرہ، حوبن حابا یحوب کہتے ہیں گناہ ہونا، گناہ، حوبن کبیرہ، حوبن بھی پڑھتے ہیں اس کو، دونوں یہ ہیں، یہاں پہ تو حوبن استعمال ہوئے اور گرامر میں دونوں جائز ہیں، حوبن کبیرہ، کبیر سمجھتے ہیں یہ بڑا گناہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ آگے آخری آیت بھی اس سے پہلے جو آیت آئے گی، یتیم کا مال انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ آگ کھاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم کا مال اے سچ اس کو دو، اس کے کھانے کی کوئی صورت اگر بن سکتی وہ مکس کرنے میں صورت ہے، اس کو بھی اللہ نے منع کیا کہ یہ مکس کر کے کھانے کا نظام پیدا ہو سکتا ہے یا تبدیلی تو یہ انہ حوبن کبیرہ، یہ یتیموں کا مال واپس کرنے کے لیے، یہ آیت نمبر 2 میں ہے۔ آیت نمبر 3 میں ایک بہت اہم معاملہ اور ڈسکس کیا ہے، جس کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ لوگ کرتے کیا تھے پہلے، اگلی آیت پڑھنے سے پہلے لوگ کرتے کیا تھے؟ یتیم تو لوگ ہوتے رہتے ہیں، لوگ مرتے رہتے ہیں، یتیموں کی نگرانی کسی نہ کسی وقت کرنی پڑ جاتی ہے۔ اسلام سے پہلے بھی لوگ یتیم ہوتے تھے اور ان کے رشتہ دار یتیموں کی نگرانی کرتے رہتے تھے، اور مال شاید دیتے بھی ہوں گے یا خرابیاں کرتے ہوں گے جو یہاں بیان کر دی ہیں۔ وہ ایک بہت عام کام وہ یہ کرتے تھے کہ وہ یتیم بچیاں جو ہیں اگر بڑی ہو گئی ہیں، شادی کے قابل ہو گئی ہیں، ان یتیم بچیوں سے وہ شادی کرتے تھے یا اپنے بیٹے کو دے دیتے تھے۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ ان بچیوں کے پاس کوئی مال ہے تو وہ مال بھی ان کے قبضے میں آ جاتا تھا، ایک وجہ تو یہ بھی ہوتی تھی۔ دوسرا یہ تھا عورت اس معاشرے میں ایسی اس کو سپریس کر کے رکھا ہوا تھا، ویسے بھی آزاد عورتیں جو ویسے دوسری عورتیں بھی ہیں ان کے بھی ساتھ بھی سلوک عام طور پر مردوں کا کوئی زیادہ اچھا نہیں ہوتا تھا، اور یہ تو یتیم بچیاں جن کے سر پہ نہ باپ کا سایہ ہے نہ کوئی اور بڑا بھائی ہے، انہی کی تبلیغ ہو گئے۔ اگر بڑا بھائی گھر میں موجود ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ کسی دوسرے ولی کی ضرورت نہیں ہے نا، یا کوئی اور بڑا، تو یہ ولی جو ان کو سنبھال رہا ہے تو وہ کرتے کیا تھے، اس مال پہ نظر رکھنے کے لیے اگر اس کا مال ہے، اس بچی کے پاس کوئی اس کی ملکیت میں کوئی مال ہے، اس سے شادی کر دی، اپنے بیٹے کی شادی کرا دی، خود شادی کر دی، یا دوسرا یہ ہے کہ کوئی اس کا پوچھنے والی ہے، مار جتنا مرضی ہے مقرر کیا، مار کا کنسیپٹ تھا پہلے بھی، مار جتنا مرضی مقرر کیا، دیا یا نہ دیا، معاف کرا لیا، تو ان پہ ظلم کرتے تھے۔ تو یہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ شادیوں والا جو معاملہ عام طور پر اس معاشرے میں ان یتیم بچیوں کے ساتھ شادی کر کے عام طور پر سپریشن ہی ہوتی تھی۔ کوئی اللہ والا کوئی ایسا ہو جو ان کو اچھی طرح رکھ لے، ہوتا ایسا نہیں تھا۔ اس کام کے لیے اللہ پاک یہ کہتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں ڈر ہو، خافا یخاف ہوتے ہیں نا، خفتم تمہیں ڈر ہو اس بات کا، اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامى ان یہاں پہ تو ذکر نہیں ہے لڑکیوں کا، لیکن آگے آیت نمبر 127 کو اس کو تشریح کیا ہوا ہے، اس کو فی الحال ہم اس کا ترجمہ، یہ یتامہ یتیم لڑکیوں کا تعلق ہے یہاں پہ، فی یتامى اگر ان یتیم لڑکیوں سے شادی کرنے میں تمہیں خوف ہے کہ تم ایک انصاف نہیں کر سکو گے، اور یہ خوف بالکل بجا ہے، اس معاشرے میں یہ کامن تھا کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر، تقسطوا اقساط یہ عدل بیلنس کو کہتے ہیں، انصاف تو نصف کرنے کو کہتے ہیں نا، لفظ نصف وہ تو ایگزیکٹلی برابری والا معاملہ ہوتا ہے نا، آدھا ادھر آدھا ادھر، یہ اصلی نہیں، عدل اس کو بھی بات کرتے ہیں عدل، تو اللہ تقسطوا اگر ان میں انصاف یا عدل کرنے کے تمہیں خوف ہو، ان لا کہ تم نہیں کر سکو گے، فی الیتامى تو پھر یہاں لکھا ہوا نہیں ہے پھر شادی ان کے ساتھ مت کرو، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، لکھا ہوا آگے کیا ہے، فنکحوا تم نکاح کرو، نکاح ینکحو، فنکحوا تم نکاح کرو، ما تاب لکم، ما تاب یتیبو ہے، تابا باب ضرب یضرب ہے، تابا یتیبو پسند آنا، ٹھیک ہونا، جو تمہیں پسند آئے، لکم تمہارے لیے، من النساء
عام عورتوں میں، یتامہ کو الگ رہ گیا، عام عورتوں سے شادیاں کرو۔ اگر تم یتیم بچیوں کے ساتھ کر کے خطرہ ہے اس میں، تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، اس معاشرے میں ایسا ہی تھا، تم ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ نکاح کرنے کی ضرورت اگر تمہیں آتی ہے اس بات کی تو تم نکاح کرو، ما طاب لکم من النساء، جو تمہیں پسند آئیں عام عورتوں میں سے۔ یہ طابہ کا ترجمہ پسند بھی کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ حلال بھی شامل کیا گیا ہے، جو پسند بھی ہو حلال بھی ہو، حلال بھی ہو معاشرے جو حلال کی ڈیفینیشن ہے اس کو ادروائز۔ مثال کے طور پر مسلمانوں میں حلال تو اس طرح نہیں ہے، ایک بیوی گھر میں رکھی ہے، دوسری عورت اگر پسند آ گئی ہے تو وہ بہن ہے اس کی، تو وہ تو حلال نہیں ہے نا، ادروائز تو ٹھیک ہے، ہاں بہن ہے۔ بہرحال حلال بھی ہو اور پسند بھی آئے تو اس سے شادی کرو۔ مثنا، دو دو، و ثلاثہ، اور تین تین، و رباع۔ صرف یہ آیت ہے جس پہ یہ 4 شادیوں کا ذکر ہوا ہے کہ دو دو سے، عام عورتوں میں، ان عورتوں میں جو تمہیں پسند آتی ہیں، دو دو عورتوں سے شادیاں کرو۔ وثلاثہ، یہ واؤ جو ہے یہ اور نہیں ہے، اس کا ترجمہ او کرنا ہے، یا دو دو سے کرو یا تین تین سے کرو، وربا یا چار چار سے کرو، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ عرب معاشرے میں اس وقت بھی لوگ زیادہ شادیاں کرتے تھے، ہر معاشرے میں کرتے ہیں۔ یہ حضرت سلمان کا تو حضرت داؤد کے بیویوں کا ذکر وہ تو قرآن میں بھی ہے نا کہ کئی بیویاں تھیں حضرت سلمان علیہ السلام کی، حضرت داؤد کی بھی شاید کئی بیویاں تھیں، آگے قرآن میں منشن ہے، کوئی واقعہ بھی منشن ہے اس میں۔ تو زیادہ شادیوں کا، زیادہ بیویوں کا رواج تو عام تھا پہلے بھی، اور صحابہ کے اس وقت بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی آمد کے وقت بھی لوگوں کی کئی بیویاں ہوتی تھیں۔ اس کو مکمل منع کیا گیا۔ یہ آیت 4 بیویوں کی اجازت تو دے رہی ہے لیکن 4 کو لمٹ بھی کر رہی ہے، حد بھی لگا رہی ہے، اور کہیں نہیں ہے، اور کہیں بھی یہ مینشن نہیں ہے، اسی جگہ پہ مینشن ہے۔ لیکن تعامل صحابہ یا ہمارے احادیث یا جو صحابہ کا عمل رہا ہے، مثال کے طور پر غیلان بن سلمہ، ایک اسلمہ، غیلان بن اسلمہ ثقفی تھا، طائف کے علاقے کا بندہ جو مسلمان ہوا، وہ ایک بڑا آدمی تھا، اس کی 10 بیویاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ 4 رکھ لو، 6 کو چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دی۔ اس کا ایک اور واقعہ بھی حضرت عمر کے دور میں بھی واقعہ، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن اور بھی ہیں، ایک معاویہ سم تھنگ، نوفل بن معاویہ شاید ایسا نام ہے، اس کی 8 بیویاں تھیں، تو اس کو کہا کہ 4 رکھ لو، 4 چھوڑ دو، اور بھی کئی مینشن ہے ہمارے۔ تو یہ تعامل صحابہ، تعامل جو ہے نا، یہ ہمیں میرے خیال میں یہ مسئلہ سب کو پتہ ہے، جو بات نص سے ثابت ہو تو نص ہے نا، پھر تعامل سے جو بات ثابت ہو وہ سب سے اونچی بات ہوتی ہے۔ تعامل صحابہ، یہ جو نماز ہمیں کہاں سے پہنچی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کی ہوئی ہے، لیکن یہ چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اب تک نوٹ ہوا ہے نا، تعامل ہے جو اب تک ہم پہنچ، تو تعامل سے یہ ثابت ہے کہ یہ 4 ہی بیویاں ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے کہا کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، اور نہیں کر سکتے تو پھر تم اگر عورتیں چاہیے، شادی کرنا چاہتے ہو، اگر تمہاری اتنی خواہشات زیادہ ہیں یا ضروریات زیادہ ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے، کسی کو ضرورت بھی ہوتی ہے، ضرورت زیادہ ہے، تو پھر باقی عورتوں میں سے 2 شادیاں کر لو یا 3 کر لو یا 4 کر لو، بس لمٹ ہے۔ لیکن اللہ پاک نے آگے ایک شرط لگا دی ہے یہ 4 بیویوں کے لیے، فَإِنْ خِفْتُمْ، وہی لفظ آ گیا ہے، اگر تمہیں خوف ہو، تمہیں ڈر ہو، تمہیں فکر ہو کہ اللہ تعدلوا، جو بڑا مشکل کام ہے، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہیں کر سکے، عدل یعدل ہوتے ہیں، تعدلوا تم عدل نہیں، ان لا ہے نا، کہ تم عدل نہیں کر سکے تو فواحدۃ، پھر ایک ہی بیوی کرنی ہے۔ یہ شرط کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ عدل والا معاملہ کرو گے، اور عدل کیسا کہ 100% جو جس چیز میں میئر کیا جا سکے، جو فیسلٹیز عورتوں کو دینے کے لیے اگر اس کو آپ ماپ سکتے ہو تو وہ تو 100% درست کرنا پڑے گا۔ ایک بیوی کو جیسا مکان دیا ہے دوسری کو بھی ویسا دینا ہوگا، جیسے کپڑے اس کو دیے ہیں ویسے، ملازم اس کو دیا ہے ملازم اس کو دینا پڑے گا، گاڑی اس کو دی ہے گاڑی اس کو دینی، 100% عدل کرنا پڑے گا۔ یہ آسان کام ہے، یہ مطلب ہے کہ اگر 100% عدل کرنے والا نظام ہوگا نا تو دوسری شادی کا کوئی سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ اللہ کو اوپر تقویٰ، اللہ پاک نے کہا ہے نا، اللہ سے ڈر کے ساری باتیں یہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے تو پھر ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔
ذرا سی ایک آگے سے 137 نمبر ایک فقرہ آگے اللہ پاک نے لکھا ہے وہ اس کا کانٹیکس اس کا اور ہے، کچھ اور ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، یہ آیت نمبر ہے 129 آگے اس پہ ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم کر ہی نہیں سکتے تم ان کے درمیان عدل. وہ معاملہ اصل میں آگے وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، جو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے، وہ ہے دل کا رجحان. جو فزیکلی جو آپ کام کرتے ہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اسوہ ہمارے سامنے ہے نا. انہوں نے سب کو برابر کر دیے، سب کے ساتھ برابر ٹائم دیا، ان کے ساتھ شاباشی کے لیے ٹائم مقرر کیا، ان کو جو کپڑے لتے دینے پڑتے ہیں وہ برابر دیے، گھر حجرے جو برابر بنا کے دیے. اگر کسی کے ایک بیوی کے گھر میں کچھ چیز بیچتے تھے تو ساری بیویوں کے گھر میں اسی طرح بیچتے تھے. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% نمونہ تو ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اس وقت حسنہ وہ ہے نا. اس کے باوجود بھی ہم پڑھتے ہیں، ہماری روایات میں موجود ہے، بیویاں پھر بھی کچھ نہ کچھ کئی باتوں میں ناراض بھی ہوتی تھیں. ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس میں ناراض بھی ہوتی ہیں اس میں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی ان کے ساتھ برابری کر کے اس کے باوجود بھی بیویاں ناراض ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ایلا بھی کیا. آگے قرآن پاک میں ایلا بھی کہ 1 مہینے تک ان بیویوں سے خفا ہو کے جدا بھی ہوئے ہیں. انہوں نے ان کو سب کو الگ بھی رہے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، اللہ پاک کو خطاب کریں کہ یا اللہ میرے طرف سے یہ جو برابر کی تقسیم ہے وہ تو میں کرتا ہوں، لیکن جو تیری طرف سے ہے اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا. کسی کی طرف زیادہ محبت یا کسی طرف زیادہ میلان ہو جانا یہ تو دل کا معاملہ ہے نا، یہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کسی کی طرف زیادہ رجحان ہو جائے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں اپنے طور پر تو ٹھیک کرتا ہوں. اگر رجحان ایک طرف زیادہ ہے، حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر بہت پسند تھی، ساری بیویاں بھی جانتی ہیں کہ عائشہ بہت پسند ہے، لیکن حضور سلوک سب کے ساتھ کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کی ہوئی تھی، راتیں مقرر کی تھیں کس کے پاس رہنا ہے، کب رہنا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ساری بیویوں کے حجروں میں عصر کی نماز کے بعد چکر بھی لگایا کرتے تھے. اور پھر جس گھر میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں باقی بیویاں آ کے، پھر جہاں شاباشی کرنی ہوتی تھی باقی بیویاں ان کے گھر میں آ کے اگر کچھ کرتے تو وہ یہ جو دل کے میلان والی بات ہے نا، اس میں اللہ پاک کہتا ہے وہ تو تم کر ہی نہیں سکتے نا. اللہ پاک کا وہ کمانڈ ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ کہ تم وہ تو دل کا رجحان ہے، لیکن تم ایسے نہ کرو کہ اس رجحان کی وجہ سے کسی عورت کو بالکل ہی نگلیکٹ کر دو، اس کو معلق چھوڑ دو. وہ آگے ہے، وہاں پہ جب جائے گا تو وہاں پہ ذکر کریں گے. لیکن یہ جو عدل والا معاملہ ہے، یہ باقی چیزوں میں معاملہ یہ 100% عدل کرنا ہے. اور ہم اپنے طور پر سوچ لیں یہ ہم کر سکتے ہیں، بہت ہی مشکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیویاں زیادہ کی ہیں اس کو تو چلو الگ بات ہے، حضور کی خصائص میں سے ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویاں زیادہ کہاں کی ہیں؟ مکہ کے 13 سال تو ایک ہی بیوی ہے، 10 سال حضرت 10 نبوی تک حضرت خدیجہ ہیں، اس کے بعد حضرت سودا گھر میں آئی ہیں، ایک ہی بیوی ہے. مدینہ شفٹ کیا ہے، ایک ہی بیوی ہے. 2 ہجری میں حضرت عائشہ آئی ہیں. جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 ہجری میں کتنی ہو گئی ہے؟ 53 اور 2 55 سال عمر میں دوسری بیوی آئی ہے. ان کی 57-58 سال کی عمر میں 4 بیویاں پوری ہوئی ہیں. 4 بیویاں حضور کی 57-58 اور 63 سال ان کی ٹوٹل عمر. وہ باقی بیویاں تو آخر ان کی مصلیت ہیں، وہ علماء نے بیان کی ہوئی ہیں، یہاں ہمارے پاس موقع نہیں ہے ان کو بیان کرنے کا. خصائص بھی اللہ پاک کی ان کی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیوی رکھی ہے. جو بیوی رکھنے والا جو موقع تھا، جوانی تھی، جب ایک بیوی کے ساتھ خدیجہ کے ساتھ، اور وہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے، ایک ہی. اور یہ باقی بیویاں جو انہوں نے رکھی ہیں ان کے درمیان بہت سے مصلحتیں پوشیدہ تھی اور ان میں فائدہ ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ حضرت سودا کی شادی کا تو کہیں مینشن آئے گا، وہاں اگر ہم پہنچے تو ذکر کریں گے. وہ تو خصوصی طور پر خدیجہ فوت ہو گئی تو ان کو شادی تو کرنی تھی اس وقت شادی. تو یہ انصاف کرنے والا معاملہ بڑا مشکل ہے، بات صرف اتنی کرنا ہے. تو اس لیے ایک ہی بیوی انکریج کی گئی ہے. ہم خود سوچیں نا تو ایک ہی بیوی سے انکریج ہوتا ہے.
دو انصاف کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ یہ ڈسکریج ہے، آلموسٹ ڈسکریج ہو جائے کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا. تو فواحدتاً، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ لا تعدلوا فواحدتاً، لیکن اس وقت ایک معاملہ اور بھی تھا، او ما ملکت ایمانکم، یا یہ ہے کہ تمہاری بیویاں ہیں یا باندیاں ہیں، تمہاری باویاں، او یا یہ کہ ما ملکت ایمانکم، ملکہ ملکیت ہونا، ملکت فی ملکیت، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کی ملکیت، ہاتھوں کی ملکیت. ان نوکروں کو یہ جو غلام اور باندیاں دونوں شمار ہوتے تھے، ملکت ایمانکم تمہارے ہاتھوں کے. اس وقت یہ نظام تھا، تو ملکت ایمان وہ باندیاں ہوتی تھیں اور ان کے ساتھ تمتع کی اجازت تھی. اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. نکاح سے اجازت ہے وہ کیوں ہے؟ ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے، شریعت کا ایک مقرر کردہ ضابطہ ہے. دونوں آپس میں بات طے کر لیتے ہیں کہ وہ میاں بیوی بھی ہو جاتے ہیں سارے لوگوں کے سامنے. ایک ضابطہ ہے نا، وہی ضابطہ شریعت نے مقرر کیا ہوا ہے کہ باندی کا نظام کیا ہے، کہ کیسے آئے گی، کسی کے حوالے ہوگی، وہ کون اس کے ساتھ تمتع کر سکتا ہے، وہ بھی طے شدہ بات ہے. وہ مالک کے علاوہ تو کہیں اور تمتع نہیں کر سکتا، وہ بھی طے شدہ بات ہے اس میں. تو وہ کر سکتے ہیں، وہ اگر آپ کی باندی ہے آپ اس کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کے رجحان عورتوں کی تو ان سے پورا کر لو، یا ایک ہی بیوی رکھو تو ان باندیوں کے ساتھ. اگلی بات اللہ پاک نے اور زبردست بات، ذالک ادنا ان اللہ تعولو، ذالک یہ بات، کیا بات؟ کہ اگر تم انصاف کا تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکے گے تو پھر ایک ہی بیوی رکھو. اور اگر کوئی باندی ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو اجازت دے دی، باندی کی اجازت دے. یہ بات جو ہے ذالک ادنا، یہ بہت قریب ہے. ادنا اس کا دال نون واو مادہ ہے، دنون، دنیا بھی اسی سے بنا ہوا ہے. قریب والی چیز کو ادنا کہتے ہیں نا، جو قریب ہے. دنیا لفظ قریب ہے نا، آخرت کی نسبت یہ ذرا پہلے ہے نا، اس لیے دنیا اس کو کہتے ہیں. وہ عاجلہ بھی کہا گیا نا دنیا کو، عاجلہ جلدی، آخرت کے مقابلے میں عاجلہ بھی دنیا کو کہا گیا جلدی. تو قریب، ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو، ان لا کے نہیں، تعولو، آلا یعولو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی طرف جھک پڑنا. اگر 4 بیویاں ہیں تو جھک پڑنے کا چانس تو ہر وقت موجود ہے نا. ایک ہی بیوی ہوگی تو پھر کسی طرف جھک پڑنے کا امکان. یہ اعلیٰ یعولو کا مطلب ہے ایسا جھک پڑنا کہ جس میں آپ ظلم کریں کسی پر. تو اللہ تعولو کہ تم یہ پھر ظلم نہیں کر، ظلم کا لفظ یہاں پہ ٹھیک ہے، ظلم نہیں کرو گے. ظلم تو پھر بھی لوگ ایک بیوی پر بھی کرتے ہیں، ایک بیوی بھی ہو تو تب بھی زیادتی. ہاں یہ ظلم کا مطلب کہ اللہ تعولو کہ تم زیادتی نہیں کرو گے. زیادہ قریب ہے کہ تم زیادتی نہیں، یہ نہیں کہا کہ پھر تم زیادتی نہیں کرو گے. یہ زیادہ آسان ہے یا زیادہ قریب ہے کہ تم زیادتی سے بچ جاؤ گے اگر ایک ہی بیوی ہے. ایک بیوی کے ساتھ بھی زیادتی لوگ کر جاتے ہیں، لیکن زیادہ ہوں گی تو یہ امکان بڑھتا جائے گا، یہ دور ہوتا جائے گا نا، ادنا نہیں رہے گا نا، وہ دور ہو، ابعد ہوتا جائے گا، دور ہوتا جائے گا. تو ذالک ادنا اللہ تو یہ نظام جو کرو گے، ایک بیوی کو رکھو گے یا ملکت ایمانوں کے علاوہ ایک بیوی کے ساتھ، پھر زیادہ امکان ہے کہ تم زیادتی سے بچ جاؤ گے. یہ امکان ہے، زیادتی تو پھر بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم زیادتی کے مرتکب نہیں ہوگے. تو یہ اللہ پاک نے، اچھا یہ میں کھول لیتا ہوں، میں کھول اس صفحے پہ. یہ جو ہے اس آیت کی تشریح آگے بھی ہے، وہ اس وقت آئے گا تو وہاں پہ ہم پڑھیں گے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، جلدی سے میں پڑھتا ہوں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، تجھ سے یہ پوچھتے ہیں عورتوں کے متعلق، فتویٰ مانگتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ فتویٰ دیتا ہے اس میں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، جو تمہاری کتاب میں یہ جو آیت پڑھی گئی ہے، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، کتاب میں جو تمہارے لیے پڑھا گیا ہے، اسی آیت کا ریفرنس ہے. اس آیت میں فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، یہ آیت ان کے متعلق ہے، وہ یتیم لڑکیوں کے متعلق ہے جن کو تم ان کو ان کا مار نہیں دیتے ہو، تو ان کے متعلق ہے. یہ کنفیوژن باقی تھی نا، کیونکہ کنفیوژن یہ نہیں تھی کہ اس آیت میں یہ بھی ہے کہ یہ تو نہیں ہے ذکر کہ ان یتیم لڑکیوں کی ماؤں سے شادی کر لو. یہ جو 4 شادیاں کر رہے ہو، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ وہ جو بیوہ عورتیں تھیں ان سے شادی کرنے کا ذکر ہوا ہے.
کہ یتیموں کی ماؤں سے شادی کرنے، یہاں کوئی کرینہ ایسا نہیں ہے کہ یتیموں کی ماؤں سے شادی کرنے، یہ آگے اس اور کہ ان کے ساتھ شادی کرنے کا حکم دیا گیا. تو اس کا مطلب تو پھر یہ بنتا ہے کہ اگر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ شادیاں صرف یتیموں کی مائیں ہوں نا تو ان کے ساتھ زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے. حالانکہ یہاں پہ من النساء ما طاب لکم من النساء یہ جنرل بات ہے، لیکن یہ کنفیوژن تھی تو ذرا سے صحابہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم نے یہ جو آج ذکر کی ہے، پھر میں پڑھتا ہوں وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء، یہاں پہ کہا ہے کہ یتیم عورتیں، یتام النساء اللاتی، وہ عورتیں لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم ان کو ان کا مہر نہیں دیتے ہو، ان کے جو لکھا گیا ہے، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، پھر بھی تمہیں پسند ہے کہ نکاح کرنا چاہتے ہو، مہر نہیں دیتے ہو. ان یتیموں سے اس بات کو بچانے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان یتیموں سے پھر تم نکاح نہ کرو. یہ انصاف کر سکتے ہو، حرام تو اس طرح نہیں ہے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ لوگ خرابی پیدا کرتے تھے. ان یتیموں کے ساتھ اگر بے انصافی کا چانس ہو تو مت کرو. شادیاں کرتے ہو تو اور آزاد عورتیں موجود ہیں، باقی عورتیں موجود ہیں، ان کے ساتھ شادیاں کرو، نہ 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اللہ نے اکٹھی اجازت دے دی ہے. تو یہ عورتیں، یتیم عورتوں کے ساتھ شادی نہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. تم دوسری عورتوں منع نہیں کیا، حرام تو نہیں ہے نا، انصاف کر سکتے ہو تو کریں، شادی کریں، لیکن خطرہ ہے کہ ان کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ آپ زیادتی نہ کر جاؤ. پھر اللہ پاک کے دعات، یہ یتیموں کے ساتھ زیادتی کا ایک معاملہ یہ بھی ہے نا، ان کو مار نہیں دیتے، یہ معاملہ تو وہ تو 1400 سال پہلے، 1447، آج ہماری 1447 شروع ہو گیا جی. آج ہی یکم محرم ہے نا، 1447 شروع ہو گیا. تو اتنے وہ اس وقت یہ معاملہ ابھی تک باقی ہے. یہ اگلی آیت میں جو آ رہا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دو تم عورتوں کو، آتا یاتی ہمیں ترجمہ پتہ ہے، آتُوا النِّسَاءَ، عورتوں کو دو، جو بھی تمہاری بیویاں ہیں عورتوں، صدقاتہن نحلہ، صدقات، صدقہ، صدقہ کی جمع صدقات ہے، دال کے اوپر زبر ہے، صدقات، روٹ لیٹر صاد دال قاف ہے، لیکن اس کو صدقہ یا صداق بھی کہتے ہیں، مہر کو کہتے ہیں. صدقہ کہیں گے نا تو مہر کو کہتے ہیں. صدقہ روٹ لیٹر سواد دال قاف ہیں، وہی ہے جو صدقہ ہے. صدقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قرب کے لیے جو دیا جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے نا. تو یہ بھی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اس کے قرب کے لیے، یہ بھی اسی قسم کی بات ہے، لیکن اس کو صدقہ دال کے اوپر پیش بولتے ہیں. صدقات اسی کی جمع ہے. وآتوا النساء صدقاتہن، ان کے مہر ان کو دو، نحلہ، خوشی سے. نحلہ اس کو کہتے ہیں جو عطیہ دیا جائے، خوشی سے دیا جائے. یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ بھی تحفہ دیتی ہے نا، کتنا زبردست شہد تو جو تحفہ دیتی ہے نا، اس کا نظام ہے، وہ ہم سے کچھ نہیں لیتی، لیکن شہد پیدا کرتی ہے، کیسا زبردست پیدا کرتی ہے. بہرحال یہ لفظ وہی ہے. تو نحلہ خوشی سے عطیے کے طور پر، ہیبہ کرنا عطیے کے طور پر. تو یہ جو عورتوں کو تم ان کا مار خوشی سے دیا کر، خفگی سے مت دو، خوشی سے عطیے کے طور پہ. ہاں ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، اس وقت بھی ہوتا تھا، یہ ابھی تک چلا آ رہا ہے. مار کے معاملے میں اچھے خاصے دیندار دے دیں گے. پہلی بات تو یہ کہ دے دیں گے، وہ معاف کرا، خود کہتے ہیں معاف کر دو. وہ بیچاری گھر میں آ گیا، وہ معاف نہیں کر کے کیا خوشی سے معاف کرے گی؟ خوشی سے معاف کرے گی. یہ وراثت کے معاملے میں بھی ہے. اگلا رکوع ہے ہی وراثت کے معاملے میں، اس میں بھی آ گیا، اس میں بھی ہے وراثت کے معاملے میں بھی یہی ہے. بہنوں دینے کے بعد پھر وہ خود، ہاں یہ اگر آپ اس کو دے دیں، آگے آ رہا ہے نا، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، فَإِن پس اگر تبنا، وہی تابا یتیبوں سے، تبنا وہ خوشی سے پسند، تبنا لکم تمہارے لیے دے، عن شیئن منہ اس میں سے کچھ چیز، نفساً اپنی طیب نفس جس کو کہتے ہیں، طیب کا لفظ آ گیا نا، طیب نفس اپنے دل کی خوشی سے تمہیں دے، نفساً فکلوہ اس کو کھاؤ نا، ہنیئا مریا، ہنیہ کا بھی مطلب وہی ہے خوشگوار،
خوشگوار، اور مراعتن کا بھی یہی مطلب، ہنیم مریا خوشی سے، ہنیم مریا خوشی سے تم اس کو استعمال کرو، فکلو ہو جو اس نے تمہیں دے دیا، مار دینے کے بعد اگر وہ تمہیں دے دے اپنی خوشی سے دے دے، مانگو نہیں، خوشی سے دے دے تو وہ تم بڑے مزے سے کھاؤ، ہنیم مریا خوشی سے کھاؤ۔ یہ مار دینے کے معاملے میں یہ خوشی سے دینا ہے، اور پھر وراثت کے معاملے میں آگے وہ ذکر آ جائے گا، وراثت کے معاملے میں بھی اس میں بھی یہی بات ہم کرتے ہیں، ہم ڈنڈی مارتے ہیں، مار لٹکایا رہا کہ یہ مار بھی لٹکایا، یہ معاف کر دے گا، اس کو کہتے ہیں معاف کر دو، دے دوں گے یہ وہ، اور یا پھر اس کو دیا ہوا ہے، سونا دیا ہوا ہے، تو پھر خاوند کہتا ہے میں نے وہ کاروبار میں لگانا ہے، وہ بیچاری بیوی کیا منع کرے گی؟ منع نہیں کرتی ہماری خواتین عام طور پر، لیکن یہ سخت منع ہے، اللہ منع کر رہے ہیں۔ خوشی سے کوئی دے گی تو اس کا مال ہے، ورنہ اس کے آگے نتائج آگے اللہ پاک پھر مینشن کر دیتا ہے۔ تو یہ خوشی سے اگر وہ اس کو دینے کے بعد وہ اپنی مرضی سے دے دے تو وہ جائز ہے اس کی۔ اگلی آیت بہت عام بات اس میں بھی آ گئی ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، وَلَا تُؤْتُوا مت دو، ترجمہ ہم پر وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء، سفہاء ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، سفیہ کی جمع ہے، سفیہ کا مقل، بے وقوف کا ترجمہ ہم نے کیا، وہ پیچھے پہلے پارے میں ہی آ گیا تھا کہ یہ تو سفہاء ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، تو سفیہ کہتے ہیں کم عقل یا بے وقوف۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء، جن کی یہ مال یتیموں کو دیا جا رہا ہے نا، کس وقت؟ جب وہ عقل کی لیول کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، سمجھداری کی عمر کو آگے آ رہی ہے، ایگزیکٹ پورا وہ بھی آ گیا ہے، آگے آئی ہے، یہ والی آیت نہیں ہے، سمجھداری کو، تو سمجھداری جب سمجھدار ہو جائیں تو تب دینا ہے نا، وہ آگے مینشن ہے، لیکن یہاں پہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء، ان سفی لوگوں کو یا بے عقل لوگوں کو جن کو سمجھ نہ ہو زیادہ، ان کو اموالکم، یہ خاص بات آ گئی، یہ تمہارے مال ہے، یتیموں کا مال نہیں لکھا ہوا یہاں، اموالکم تمہارے مال، تم اپنے مال ان لوگوں کے حوالے نہ کرو جن کے پاس عقل کی کمی ہو، اس مال کو نقصان پہنچائیں گے، ضائع کریں گے، غلط جگہ استعمال کریں گے، ایسے ہی ہے نا، غلط جگہ استعمال کر لیں گے، عقل نہیں ہے ان کو، ٹھیک سمجھداری ان کو نہیں ہے، یا اس کو یا نقصان کریں گے۔ التی، اموال کون سا؟ اموالکم التی، کون سا مال تمہارا، کون سا مال؟ جعل اللہ لکم، تمہارے لیے، جعلا اللہ نے بنایا ہے، لکم تمہارے لیے، قیامن، قیام ہوتا ہے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ، مال بڑی اہم چیز ہے کسی کے انسان کی، اس کے دنیا کے معاملات یا سارے اس مال کی بیس پر چلتے ہیں، تو یہ تمہارے لیے جو بڑی ضروری نظام اللہ پاک نے مال تمہارے استعمال کر کے تم جو قائم ہو وہ رہے، اس مال کو تم سفہاء کے حوالے کرو، چاہے بیٹا کیوں نہ ہو، بیٹا بھی تو بے عقل کم عقل ہو سکتا ہے نا، اس کے حوالے مال کرو گے، وہ عیاشیوں میں اڑائے گا، پتہ نہیں کہاں وہ خرچ کرے گا، ایسے بھی ہے نا، ایسی اولاد کی محبت میں اس کو دے دیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کی عقل کا لیول اتنا ہی ہے کہ وہ پتہ نہیں کدھر عیاشیوں میں اڑا رہا ہے، عقل تو بیٹے کی پتہ ہے، لیکن اس محبت میں دے دیا تو وہ اڑائے گا، یہ بھی منع ہے۔ اس قسم کا مال آپ اس محبت میں آپ بیٹے کو دے دیں جو غلط جگہ استعمال کر رہا ہو، نقصان کر رہا ہو، اور یہ مال التی جعل اللہ لکم قیاما، یہ تمہارے لیے بڑے ضروری چیز ہے، تمہارے قائم رکھنے کے لیے، تمہاری زندگی کا نظام چلانے کے لیے یہ بڑا اہم چیز ہے، اس کو ان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ لیکن آگے جو سینٹینس شروع ہو رہا ہے، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، یہ یتیموں کے ساتھ آ گیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اموالکم تمہارے اپنے مال بھی اور یتیموں کا مال بھی اس طرح ان یتیموں کے حوالے بھی نہ کرو کہ وہ اگر سفہاء ہیں، اگر ان کی سمجھ ابھی آئی نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوئے، تو ان کو بھی مال نہ دو، دونوں صورتوں میں، یتیموں کا مال ان کو نہ دو اور اپنا مال کسی سفیہ کو نہ دو کہ مال ضائع ہونے کا خطرہ ہو، لیکن یتیم چونکہ آپ کے پاس ہیں، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ان کو کھانے پینے کے لیے دو، وَارْزُقُوهُمْ رزق دو، وَارْزُقُوهُمْ ان کو رزق دو، فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، کیسے اکسا یکسو ہے کپڑے پہنانا، یہ کسوہ لباس کو، یہ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس کو بھی کسوہ کہتے ہیں، ان کو کپڑے پہناؤ، ان کو کھانے کے لیے دو، ان کو پہننے کے لیے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، قولوا تم کہو، لہم ان کے، قولا معروفا، اچھی بات۔ اچھی بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ یتیم لڑکا بڑا ہو گیا، مثال کے طور پر بڑا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا،
لیکن آپ کو سمجھ ہے کہ یہ بھی ابھی نہ سمجھ ہے، سمجھ ہے مال کو ضائع کرے گا، اس کو کھانے پینے کے لیے تو دے رہے ہیں، لیکن اگر وہ مطالبہ کر رہا ہے تو اس سے کیسے کہیں گے بیٹا ابھی آپ کی چیز ہے آپ کو دے دیں گے. یہ وقول، اسے بات جب کرنی ہو نا پھر نرم لہجے میں بات کرنی ہے، اس کو اب ڈانٹنا نہیں، مال تو اسی کا ہے، اس کو سمجھانا ہے. وقولوا لهم قولا معروفا، اس کو سمجھانا ہے کہ ابھی تم اس قابل نہیں ہو، تمہارا مال ہے تمہیں دے دیں گے، تمہارے لیے استعمال کر رہے ہیں، کھاؤ پیو ابھی اس کے ساتھ استعمال کرو، ذرا سا تم ٹھیک ہو جاؤ دے دیں گے. وقولوا لهم قولا معروفا، آگے ایک اور سلسلے میں بھی یہ لفظ دوبارہ آ رہا ہے، وقولوا لهم قولا معروفا، ان کا مال، یہ دونوں صورتوں میں آپ یہ اموالکم کہہ کے اللہ نے اپنے مال کو بھی ان لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے جو اس مال کو ضائع کریں، اللہ نے منع کیا. اس کی بیس پر تو بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے مال کو خام خواہ غلط طریقے سے ضائع کر رہا ہے تو حکومت اس کو کنٹرول کرے. یہ ہے نا کہ مال کو تم ضائع مال کو تو ایسے اڑانے کے لیے، ایک آدمی کے پاس دولت بہت ہے، اس کے بیٹے کو دینے سے تو منع کیا ہوا ہے، بیٹے کو منع کیا، بیٹا اس کو عیاشیوں میں اڑاتا ہے یا پتہ نہیں کہاں پہ خرچ کرتا ہے، وہ تو منع ہو گیا ہے. لیکن یہ بندہ اگر خود بھی مال کو اگر غلط جگہ پہ خرچ کر رہا ہے تو مال ٹھیک ہے، مال فتنہ ہے ہمارے لیے، لیکن مال دنیا گزارنے کے لیے قیاماً کہا ہوا ہے اللہ پاک نے، وہ بھی ضروری ہے، اس کو یوں ضائع نہ کیا ہوا ہے. اس لیے بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت بھی اس پہ کنٹرول کر سکتی ہے. ایسے علماء ابھی بھی ہیں کہ اس کی بیس پر یہ کہتے ہیں حکومت کنٹرول کرے، اگر کوئی مال کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے نا، اس کو اپنے کو بھی نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو کنٹرول کرے. ایسے معاشرے میں دیکھیں نا یہ مالدار لوگ کس طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہیں پورے معاشرے کو، تو اس کو کنٹرول کرنا بھی اس آیت کی بنیاد پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کو اس میں کیا کہتے ہیں آئین یا قانون بنا سکتی ہے. بہرحال تو یہ وہ مال ان لوگوں کے یتیموں کا مال ہو یا اپنا مال ہو سفہا کے حوالے نہیں کرنا کہ وہ آپ کو ضائع کریں گے. اور جب یتیموں کا بات ہے تو ان سے اگر بات چیت کرنی ہے، وہ اگر مانتے ہیں تو ان سے نرمی سے بات کرنی ہے. اور پھر اگلی آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ وابتلوا الیتامی، ابتلا یبتلی ہم نے پڑھا ہوا ہے آزمانا، امتحان میں ڈالنا، پہلے پڑھا ہوا ہم نے ابتلا، ہم نے پڑھا ہوا لفظ وابتلوا الیتامی، یتامہ کو امتحان میں ڈالو کہ ان کی تربیت تو انہی کی ذمہ ہو رہی ہے نا، ان کو تربیت دو کہ وہ اپنے مال کو ٹھیک طرح استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں، یہ عقل ان میں آ جائے، پھر ان کو آزماؤ کہ یہ اس قابل ہوئے ہیں یا نہیں. وابتلوا الیتامی حتیٰ، کہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، وہ بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، پہنچ جائیں، بلغو نکاح کو پہنچ جائیں. کیا مطلب ہے بلغ النکاح کا مطلب ہم کیا لیں گے؟ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں. یہ یتیم جو آپ کی زیر نگرانی ہے اس وقت تک ان کو سکھاتے رہو اور آزماتے بھی رہو. وابتلوا الیتامی، آزماتے بھی رہو یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائیں. اور بلوغت کے لیے اللہ پاک نے کیا لفظ استعمال کی؟ نکاح کو پہنچ جائیں. نکاح کی ایک عمر ہے، اسے یہ پتہ چلتا ہے نا نکاح کی کوئی عمر ہے جس کو ہمارے فقہاء نے بیان کیا نا. امام شافعی کے نزدیک نکاح کی عمر 15 سال ہے، مطلب بلوغت کی عمر 15 سال. ایک تو بلوغت کی عمر ہے مرد کے لیے کہتے ہیں اطلام آ جائے، عورت کو مینسز آ جائیں. بلوغت کی نشانیاں تو وہ ہے نا، اگر یہ نشانیاں نہیں ہیں تو پھر 15 سال. امام ابو حنیفہ کے نزدیک شاید 15 سال ہے، تو امام شافعی کے نزدیک 18 سال ہے، 17 سال، اس قسم کی باتیں ہیں فقہاء نے. تو کیا مطلب ہے نکاح کی ایک کوئی خاص عمر ہے، یہ اس کو بھی غور کریں، اس پہ غور کریں. اس نکاح کی ایک خاص عمر ہے، بلوغت والی ایک عمر ہے جس پہ نکاح کیا جاتا ہے. تو بہرحال یتیموں کی تم ان کو تربیت کرو اور سکھاتے رہو اور پھر آزماتے رہو کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں. پھر آگے بالغ بلوغت والی حد ہے، اب مال ان کے حوالے کرنا ہے. بلوغت والا نظام ہو گیا نا، حتیٰ بتا دیا کہ یہ کام کب تک کرنا ہے جب بلوغت کو پہنچ جائے. لیکن آگے کہا ہے اللہ پاک نے فَإِنْ آنَسْتُمْ، اگر تم دیکھو یا سمجھو یا تمہیں فیل ہو، آنستم، آنسا یونس ہے شاید، آنستم تم دیکھ لو، منہم ان میں، رشدن، یہ عقل والی بات، ہدایت والی بات، رشید کہتے ہیں رشدن، یا ان میں عقل یہ آ جائے، فدفعوا الیہم اموالہم. اب پھر دوبارہ لفظ فدفعوا، دفع کرنا، دے دینا، سونپ دینا. دفع اس طرح نہیں ہے ہماری ان کو اردو والا دفع نہیں ہے، دے دینا مال ان کے. فدفعوا الیہم اموالہم، ان کا مال ان کو سونپ دو. تو کیا بتایا کہ
بلوغت تک تو ہے، لیکن تب کب دو گے؟ جب تم یہ دیکھ لو گے کہ اس میں رشدن والی بات آ گئی ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ تمہیں دیکھ لو منہم رشدن، اس میں یہ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اس میں وہ رشد والی بات نہیں آئی تو اس کو پھر مال تم روک کے رکھو گے، اس کی تربیت جاری رکھو گے۔ امام ابو حنیفہ نے تو 25 سال کی ایج تک کہا ہے کہ یہ دیکھتے رہو، 25 سال کی ایج یہ بھی مینشن ہوا ہے کہ ان کو اگر ناسمجھی والے وہ لوگ ہیں، وہ مال کو ضائع کرنے والے لوگ ہیں، پھر ان کو اپنی تربیت میں ابھی رکھو۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے ایک بندہ مثال کے طور پر ایک یتیم بچہ پاگل ہے، اس کو تو ہمیشہ آپ نے اپنی نگرانی میں رکھنا ہے، اس کے مال کو آپ نے استعمال کروانا ہے، ٹوٹلی پاگل ہے، اس کے مال اس کے حوالے تو نہیں کرو گے۔ تو یہ یہاں پہ ہے کہ ان میں جب رشدن دیکھنے تک تب تک اس کے روکو۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ وہ سمجھ بلوغت کے بعد اتنی سمجھ آ جاتی ہے، مال ان کے حوالے کرنا پڑ جاتا ہے۔ آگے اللہ پاک دوبارہ اگلی سینٹینس میں وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، ان کا مال فضول خرچیوں میں نہ کھاؤ جب تک وہ بلوغت کو نہیں پہنچے۔ تو ان کا بات وَلَا تَأْكُلُوهَا۔ اچھا ایک اور بات، تَأْكُلُوهَا یہاں پہ پہلے بھی لفظ ہے، مال کا کھانا ذکر ہوا ہے۔ یہ کھانے کا مطلب ہے اس کو استعمال کرنا، اس کا جس طرح اس کا اگر صرف کھانا نہیں ہے کہ ایٹنگ نہیں، اس کا مال کا استعمال ہے، تصرف جس کو کہتے ہیں، اس کے مال میں تصرف کرنا منع ہے۔ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں وہ سود کھاتا ہے، کیا وہ نوٹ کھاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ پیسے لیتا ہے تو اپنی مرضی گاڑیاں لے رہا ہے، وہ سود کھا رہا ہے۔ لفظ ہم کھانے کا کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم، تو یہ بھی کھانا اسی طرح ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، ان کا مال کو مت زیادہ اسرافاً فضول خرچی میں ضائع کرو، مت کھاؤ، یہاں تو کھاؤ ہے، اس کا مال مت کھاؤ اسرافاً فضول خرچی میں، وَبِدَارًا اور جلدی میں۔ اسرافاً وَبِدَارًا یہ باب وہ مفعلہ سے ہے، دونوں اسرافاً بھی اور بدارن بھی۔ اسرافاً اسرف یسرف شاید اس کا ہے، اسرف یسرف ہے، اور اس کا بھی ابدارا یبدر، لیکن اس کا فعالن کے وزن پر اس کا مصدر ہے بدارن، اس کا مطلب ہے جلدی سے، کوئی کام جلدی سے کرنا۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ یتیم میری پرورش میں ہے، میں اس کو نگرانی کر رہا ہوں، وہ بڑا ہو رہا ہے، میں اس کے مال کو استعمال کر رہا ہوں، نہ فرض کروں اس کو استعمال کر رہا ہوں، جلدی جلدی فضول خرچیوں میں استعمال کروں، یہ جلدی جلدی استعمال کروں، ان یکبرو کہ یہ تو بڑا ہو رہا ہے، ان یکبرو کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں، یہ کابرہ یکبرو بڑا ہونا، ان یکبرو کہ یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، تو اس کو سوچ کر تم جلدی جلدی ان کے مال فضول خرچیوں میں بھی ضائع کرو اور جلدی جلدی خرچ کرو۔ اللہ پاک اسے منع کر رہے ہیں، لوگ کرتے ہیں اس طرح کہ اس کا یتیم پرورش کر رہے ہیں تو ان کے مال کو استعمال کر رہے ہیں، یار یہ تو ابھی 1 سال بعد یہ بڑا ہو رہا ہے، جلدی جلدی میں اس کے مال کو ادھر استعمال کر لوں، گاڑی لے لوں یا کچھ کر لوں، اپنا استعمال کر لوں جلدی جلدی، کہ یہ تو بڑا ہو رہا ہے، یہ مانگ لے گا یا دینا پڑ جائے گا۔ تو یہ وہاں یہاں کہ نو ڈونٹ ڈو اٹ، اللہ پاک منع کر رہے ہیں کہ یہ ولا تاکلوا، یہ فضول خرچی اور جلدی جلدی اس لیے کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں اور ان کو تم نگرانی میں رکھا ہوا ہے۔ تو مال تو یتیم بچوں کو ایک آدمی پال رہا ہے، اس کے مال کی نگرانی کر رہا ہے، ایک فالتو کام تو کر رہا ہے نا، اس کا کوئی اجر اس کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ آگے بتا رہے ہیں وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، جو تم میں تکڑا ہے، غنی ہے، پیسے والا ہے، امیر ہے، اس کو چاہیے کہ اس مال کے قریب ہی نہ ہے نا۔ تو اللہ پاک نے تمہیں اتنا دیا ہوا ہے، ان یتیموں کی صرف نگرانی کر لو۔ فَلْيَسْتَعْفِفْ، فا پس این فے اففا رکنا، کسی یہ جو عفت کہتے ہیں اسی سے ہے نا کہ رکنا، غلط بات سے رک جانا، اس کو عفیف لفظ استعمال کرتے ہیں۔ فَلْيَسْتَعْفِفْ، اس کو چاہیے کہ یہ لام امر ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ اس کو چاہیے کہ وہ رکا رہے، یعنی ان کے مال کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو باز ہی رکھے۔ غنی ہے، اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا موجود ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے رکا رہے، یہ بات استعمال نہ کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ولی جو ہے خود فقیر ہو، خود اپنے اس کے خرابی ہو۔ فقیراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ کھا سکتا ہے بالمعروف، فَلْيَأْكُلْ یہ لام جو ہے لام امر، پس وہ کھائے، اس کو چاہیے کہ وہ کھا لے یتیم کے یا لے لے یا استعمال کر لے، تصرف کر لے، کتنا بالمعروف، وہ سب کو پتہ ہے کہ کتنی اس کو ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق جائز طریقے سے، اچھے طریقے سے جو مال اس کا استعمال کرنے کے حق محنت کے طور پر اگر وہ استعمال کرتا ہے۔ اپنے بچے اس کو بھوکوں مر رہے ہیں تو دوسروں کو کیا پالے گا؟
ایسے بھی ہو سکتا ہے نا. تو وہ مال آیا ہوا ہے, وہ حق محنت مناسب طریقے سے اس کو استعمال کر سکتا ہے. لیکن اگر غنی آدمی ہے تو اس کو اللہ پاک کا حکم یہی ہے کہ اس کو چاہیے کہ یہ کام نہ کرے, وہ استعمال نہ کرے. تو ومن کان فقیرن فلیاکل بالمعروف, وہ پھر اس میں سے مال استعمال کر سکتا ہے معروف طریقے سے. اور پھر جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے, رشد کو پہنچ جائے, مال دینا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, جب تم سونپنے لگو یہ مال ان کو, ترجمہ ہم پڑھ کے آگے ہیں. فَإِذَا دَفَعْتُمْ, جب ان کے حوالے کرو, إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, ان کا مال, فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, اس پر گواہ بھی کر لو. اشہدو گواہ بنانا, اشہدوا علیہم, اس پر گواہ بھی بنا لو. یہ مال سب کو پتہ ہے نا کہ یہ یتیم اس کی پرورش میں چل رہے تھے, اب یہ مال اس کے حوالے کر رہا ہے تو گواہ بنا لے. ویسے بھی مالی معاملات میں تو اللہ کا اسلام کا حکم ہے, واجب ہے کہ لکھ لو. وہ آیت دین ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, پڑھ کے مالی معاملات میں لکھت پڑھت یا گواہی شواہی سب ضروری ہونی چاہیے. تو یہ بھی مالی معاملات اس کو دے رہے ہیں, اس پر بھی تم گواہ بنا لو. گواہ تو اس وقت آ جائیں گے, وہ دیکھ لیں گے کیا مال اس نے لیا تھا. شاید سب کو پتہ ہو کہ کتنا مال نہیں دیا, نہیں بھی پتہ, یہ گواہ تو ہے نا کہ ہاں یتیموں کا مال یہ اس کے حوالے کر رہا ہے. اب اس نے 100% درست کیا ہے یا تبدل الخبیث بالطیب کر کے دیا ہے, ایسے بھی ہو سکتے ہیں نا. وہ کام ہوا ہے, آلے آگا کہ وکفیٰ باللہ حسیبہ, تم گواہ بنا لو, لوگ گواہی دے لیں گے. لیکن اگر تم نے جو ڈنڈی ماری ہوئی ہے یا نہیں ماری ہوئی, وکفیٰ باللہ حسیبہ, اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے نا. یہ تو معاملات تو اللہ پاک دنیا کے حساب سے تو بتا رہا ہے, لیکن اگر حساب کتاب جو ہے نا اللہ تم سے نمٹ لے گا. اچھا کیا ہوا ہے تو وہ بھی نمٹ لے گا, خراب کیا ہوا ہے تو وہ بھی نمٹ لے گا. وکفیٰ, اور کافی ہے اللہ اس کے لیے, باللہ, اللہ حسیبہ, یہ اس کا حساب کرنے کے لیے اللہ کافی ہے. تو یہ آیتیں ذرا سی رہ گئی ہیں, امپورٹنٹ ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو یہ بہت اہم معاملات ہیں, اگلی بھی بہت اہم معاملات ہیں. آگے وہ ذکر آ رہا ہے کہ وراثت کا ذکر ہے, اگلا رکوع تو ہے ہی بہت اہم وراثت کی بات یوسی. تو اس کو ہم آگے دیکھیں گے, جتنا بھی اگلی دفعہ پورا ہو گیا یا جتنا بھی ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو. اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک